کہ یا الہی نصیب جگہ دے۔ آج کل مسجدوں میں دیکھا دیکھی آج کرسیوں کا استعمال عام طور پہ لوگ کر رہے ہیں۔ وہ کسی کی بات سننے کو تیار نہیں، نہ امام کی سنتے ہیں، نہ عالم کی سنتے ہیں، نہ کسی کی سنتے ہیں۔ وہ دیکھا فلاں مسجد میں کرسی میں بیٹھا ہے۔ میرے دوست بزرگ کو افسوس کا مقام یہ ہے کہ گاڑیاں لیے گھومتے رہتے ہیں، جب مسجد میں آتے ہیں تو کرسی لے کے بیٹھ جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ میرے دوست بزرگ ان سے پوچھئے کیا ہے، بس ذرا گھٹنے میں تکلیف ہے، ذرا کمر میں تکلیف ہے، ذرا تکلیف میں بیٹھ جاتا ہے، وہ مسئلہ پوچھ کر نہیں آتا۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من حفظ سنتي أكرمه الله بأربع خصال المحبة في قلوب البررة والهيبة في قلوب الفجرة والسعة في الرزق والثقة في الدين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ علماء کرام، معزز حاضرین، میرے بزرگوں، بھائیوں، جوانوں، قابل قدر میری مائیں اور بہنیں، ابھی آپ سبھی حضرات مقرر شعلہ بار حضرت اللہ حضرت مولانا عطا اللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم سے ولولہ انگیز خطاب سماعت کر رہے تھے۔ میرے بعد بھی مقرر شیریں بیان حضرت مولانا عبداللہ خطیب صاحب قاسمی دامت برکاتہم سے خطاب بھی فرمائیں گے، وہ ان کی دعا پر جلسے کا اختتام بھی ہوگا۔ مجھے چونکہ 9 بجے ایک جنازے میں شرکت کرنی ہے، اس لیے تھوڑی دیر صحیح اطمینان کے ساتھ بیٹھے اور عمل کی نیت سے بیٹھے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آدمی کوئی بات کو سنے، اس نیت کے ساتھ سنے کہ میں جو سنوں گا اس پر انشاءاللہ عمل کروں گا۔ اگر عمل کی نیت سے ہم بیٹھیں گے، جو باتیں ہم سنیں گے وہ باتیں ہمارے اندر اثر انداز ہوں گی، ورنہ آدمی سنتا رہے اگر اس کی نیت درست نہیں ہے تو ساری باتیں ادھر سے سنے گا ادھر اڑا ڈالے گا، تبصرے کرے گا لیکن وہ عمل نہیں کرے گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اصل چیز یہ ہے کہ آدمی اس کی نیت درست ہو۔ اگر نیت درست ہوگی، نیت ہی پر یاد رکھیے، اعمال پر جو ثواب ملتا ہے وہ نیت پر ملتا ہے۔ اگر نیت کو ہم نے درست کر لیا تو ہماری ہر عبادت اللہ کے یہاں مقبول ہوگی۔ اگر نیت ہی ٹھیک نہیں ہے، نیت کے اندر فتور ہے، نیت صاف نہیں ہے تو اس پر ثواب مرتب نہیں ہوگا۔ تو بہرحال میرے دوستوں اور بزرگوں، آج یہ عقیدے کی محفل ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی جن بچوں کا عقیقہ کیا جا رہا، اللہ ان بچوں کو قبول فرمائے، ان بچوں کو دیندار بنائے، فرما بردار بنائے۔
میرے دوست اور بزرگوں، میں نے ایک روایت پڑھی ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ من حفظ سنتی اکرمہ اللہ باربع خصال۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ جو میری سنت کی حفاظت کرے گا، میری سنت پر عمل کرے گا، میری سنت کو رائج کرے گا، تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ 4 خصلتوں سے، 4 عادتوں سے، 4 چیزوں سے اس کا اکرام کریں گے۔ یعنی اللہ کے نبی کی سنت پر عمل، یہ سنت کی حفاظت ہے۔ اللہ کے نبی کی سنت کو رائج کرتا ہے، عمل کرتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، یعنی اپنی زندگی کے اندر، اپنی نجی زندگی کے اندر بھی، اپنی گھریلوی زندگی کے اندر بھی، اپنی عام زندگی کے اندر وہ اللہ کے نبی کی سنت کو اپناتا ہے، رائج کرتا ہے، عمل کرتا ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، اگر آدمی ہر عمل کے اندر نبی اکرم سید بنی آدم حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائے گا تو اس کا وہ عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ میرے دوست اور بزرگوں، اگر کوئی بھی عمل ہم کرتے ہیں، اگر وہ نبی پاک علیہ السلام کہ سنت کے خلاف کرتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ عمل قابل قبول بھی نہیں ہے، اس میں دشواریاں پیدا ہو جائیں گی۔ میرے دوست اور بزرگوں، آج دشواریاں جو پیدا ہو رہی ہیں ہماری زندگیوں کے اندر، ہمارے ماحول کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر، اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ ہم نے سنت کا دامن چھوڑ رکھا ہے، ہمارے ہر عمل سے سنت نکل چکا ہے۔ ہم کوئی بھی عمل کرتے ہیں، شادی ہو، ختنہ ہو، عقیقہ ہو، جو ہم اپنے اندر ٹھان لیتے ہیں، جو سوچتے ہیں، جو دیکھتے ہیں دنیا کے ماحول کے اندر، وہی کرتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں، اپنے آپ کو نمازی کہتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن ہماری زندگی کے اندر وہ سنت کا ایک ذرہ برابر کوئی عمل سنت رائج نہیں ہے، سنت کا کوئی ایک شوشہ بھی نہیں پایا جاتا۔ شادیوں کو دیکھ لیجئے، شادیوں میں اتنے خرافات، چاہے وہ اچھے اچھے گھرانے ہوں، دیندار گھرانے ہوں، وہ خرافات پہ خرافات کرتے جاتا ہے، وہ اپنے خرافات کو روکنے کو تیار نہیں۔ نبی کی سنت اس کو اچھی نہیں لگتی، وہ اپنے گھروں کے اندر چھپ چھپائے بھی کرتا ہے، کھلے عام بھی کرتا ہے۔ شادیوں میں کون ایسی چیز ہے جو سنت کے مطابق کی جا رہی ہے؟ ساری چیزیں سنت کے خلاف، ساری چیزیں سنت سے ہٹ کر، ساری چیزوں میں سنت کا جنازہ نکالا جاتا ہے، لیکن کہتے ہیں نکاح سنت ہے۔ نکاح میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ کی سنت ہے، اس میں اللہ کے نبی کی جو مذاق اڑایا جاتا ہے۔ مرد ہے، دلہا بنتا ہے، مہندی لگاتا ہے، ہلدی لگاتا ہے، ہلدی والے کپڑے پہنتا ہے، اور نہ جانے رنگ برنگ کے رنگ لگاتا ہے، کیا کیا کرتا ہے، گاڑیاں سجاتا ہے، بازار میں بنی بنائی بکنے والی راجپوتوں کی پگڑیاں پہنتا ہے، سونے کے مشتری استعمال کرتا ہے، دھوم دھام سے بارات لے کر جاتا ہے۔ یہ نکاح کی ضروریات سمجھ بیٹھا ہے، حالانکہ یہ سنت کے خلاف ہے، یہ نکاح کی ضروریات میں سے نہیں ہے۔ آج یہی وجہ ہے، اس سنت کو چھوڑنے کی وجہ سے دشواریاں پیدا ہوتی ہیں نکاح کے اندر، وہاں زندگی جو ازدواج زندگی کے اندر خلل پیدا ہوتا ہے، جھگڑے ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے، ایک دوسرے رشتہ داروں میں آپس کے اندر دھینگا مشتی ہوتی ہے، لڑائیاں ہو جاتی ہیں، کورٹ کچہری کا راستہ دکھاتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا حالات پیدا ہوتے ہیں۔ وجہ صرف یہ ہے ہم نے سنت کو چھوڑ دیا۔ میرے دوست اور بزرگوں، اگر ہم نے سنت کو اپنایا، آج جو اسلام دشمن طاقتیں ہیں وہ جو کچھ کر رہی ہیں، وہ طاقتیں صرف ہمیں دیکھ کر، وہ مسلمانوں کو دیکھ کر کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں۔ میرے دوست اور بزرگوں، جب حجاب کا مسئلہ آیا تو انہوں نے دیکھا مسلمانوں میں ایک طبقہ وہ ہے جو حجاب نہیں کرتا،
कुछ लोग हिजाब करते हैं, उन्होंने समझा इनमें रखना न रखना दोनों बराबर है, कोई जरूरी नहीं है। दाढ़ी की बात आई, उन्होंने देखा कि मुसलमान कुछ रखते कुछ नहीं रखते हैं, तो समझा कि इनमें कोई ज्यादा अहमियत नहीं है। अजान की बात आई तो उन्होंने देखा कि सुबह की नमाज की रिपोर्ट ली, और रिपोर्ट लेने के बाद उनको पता चला कि सुबह की नमाज में कहीं 2 आदमी, कहीं 1 आदमी, कहीं सिर्फ इमाम अकेला। तो ये रिपोर्ट उनके पास मौजूद है। उनका ये सवाल पैदा है, अजान की बात आज से नहीं है, बहुत दिनों से ये बात चल रही है। उनका सबसे पहला सवाल था सुबह की अजान पर जब 2 आदमी 1 आदमी नमाज में आते हैं तो माइक से अजान क्यों दी जाए। अजान के बारे में फुक़हा लिखते हैं इलामुल गाइबीन, गाइबीन को बतलाने के लिए है, गाइबीन की इत्तला के लिए अजान। जब गाइबीन नहीं आते हैं तो माइक से अजान क्यों दी जाए। आज तो सारी नमाजों का हाल वही है, 2-4 आदमी मुश्किल से आ जाते हैं तो अब उनके लिए माइक से अजान दी जा रही है। तो उनका सवाल ये सुबह की नमाज का था, तो आज हर नमाज का सवाल पैदा हो रहा है। तो मेरे भाइयों, वजह सिर्फ ये है कि हमने नबी पाक का तरीका छोड़ दिया, तो आज हमारी जिंदगी के अंदर, हमारे मुआशरे के अंदर ये खराबियां पैदा हो गई। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, नौजवानों, आज हम ये समझते हैं कि दीन आसान है, अद-दीन युस्रुन। हमने समझा दीन आसान का मतलब ये समझ लिया हमने कि कोई नमाज पढ़े न पढ़े कोई बात नहीं, कोई दाढ़ी रखे न रखे कोई बात नहीं, कोई हिजाब करे न करे कोई बात नहीं, कोई सुन्नत पर अमल करे न करे कोई बात नहीं। हमने दीन का मतलब ये समझा है, आसान का मतलब नहीं, बल्कि दीन आसान ये है अगर हमने हर अमल को सुन्नत के मुताबिक कर लिया तो अमल उसके लिए आसान हो जाएगा, कोई दुश्वारियां नहीं है। हज के अंदर आप देखिए, अगर हज के अरकान को सुन्नत के मुताबिक किया जाए तो कोई दुश्वारी, कोई परेशानी नहीं है। अगर सुन्नत पे मुताबिक किया जाए कोई दुश्वारी पैदा नहीं है, आसानी के साथ सारी चीजें हो जाएंगी, इत्मीनान के साथ सारी चीजें वो कर लेगा। अगर सुन्नत के मुताबिक करता है, नमाज है, नमाज अगर आप खड़े होकर नहीं पढ़ सकते, खड़ा होना दुश्वार है, तो आप जमीन पर बैठकर पढ़िए। अगर बैठना भी दुश्वार है तो लेट कर पढ़िए। अगर लेट कर पढ़ना दुश्वार है तो इशारे से पढ़िए। यानी किसी हाल में नमाज माफ नहीं, इल्ला ये कि 24 घंटे अगर बेहोश रह गया तो नमाज माफ हो जाती है। औरत महीने से है, नमाज माफ है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अब ये है कि नमाज खड़े होकर नहीं पढ़ सकता तो जमीन पर बैठकर पढ़े। मैंने जमीन का इस्तेमाल इसलिए किया है कि आजकल मस्जिदों में देखा देखी आज कुर्सियों का इस्तेमाल आम तौर पे लोग कर रहे हैं। वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं, ना इमाम की सुनते हैं, ना आलिम की सुनते हैं, ना किसी की सुनते हैं। वो देखा फला मस्जिद में कुर्सी में बैठा है। मेरे दोस्त बुजुर्ग को अफसोस का मकाम ये है कि गाड़ियां लिए घूमते रहते हैं, जब मस्जिद में आते हैं तो कुर्सी लेके बैठ जाते हैं। और यहाँ तक कि मेरे दोस्त बुजुर्गों, उनसे पूछिए क्या है, बस जरा घुटने में तकलीफ है, जरा कमर में तकलीफ है, जरा तकलीफ में बैठ जाता है। वो मसला पूछ कर नहीं आता, वो उलमा से नहीं पूछता कि कुर्सी में कब बैठने की इजाजत है। उलमा ने बहुत एहतियात के साथ, मुफ्तियान इकराम ने बहुत एहतियात के साथ कुर्सी पर बैठने की इजाजत उस वक्त दी है कि जब आदमी को बैठकर इशारे से नमाज पढ़ना दुश्वार हो जाए। आज मेरे दोस्त और बुजुर्गों, अगर आदमी जमीन पे बैठ सकता है, चौकोर बैठता बैठ जाए, किबले की तरफ पैर लंबा के बैठता बैठ जाए, जिस तरह उसको कई फमत्तफक इत्तेफाक होता बैठ जाए, दीवार से टेक लगा के बैठता बैठ जाए, कुर्सी पे जहां तक हो सके एहतियात करे। अगर कोई मेरे दोस्त और बुजुर्ग को ये बहुत मामूली मसला लोग समझ रखे हैं, लोग अजीब समझेंगे, कुर्सी में बैठ जाते हैं, आया बैठा नमाज पढ़ा चल दिया। बाद जगह लोगों ने बताया ऐसे लोग भी मिले, जवान के जवान हैं और कुर्सी में बैठ के नमाज पढ़ रहे हैं। उनसे पूछा गया तो कहा कि बस जरा थकावट हो गई थी, बदन हाथ में दर्द था। मेरे जवानों, नमाज नहीं होगी, नमाज नहीं होगी, नमाज नहीं होगी। कुर्सी में बैठ के तुम 50 नमाज पढ़ते रहे, तुम्हारी नमाज नहीं होगी। कभी तुम पूछना नहीं चाहते हो, मालूम करना नहीं चाहते हो। मेरे आका जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे दोस्त बुजुर्गों, बुखारी शरीफ की रिवायत है कि आपका आखिरी वक्त है, आप मरदुल वफात में हैं, चलने की ताब नहीं है, आप
آپ کو بیٹھنے کی طاقت نہیں ہے, اٹھنے کی طاقت نہیں ہے. اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ سے کہا کہ ابو بکر سے کہو صلی بالناس, لوگوں کو نماز پڑھائیں. اللہ کے نبی نے جب یہ کہا, حضرت عائشہ نے کہا کہ آپ کہتے ہیں ابو بکر نماز پڑھائیں گے. ابو بکر جب آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے, ہوا رقیق القلب, وہ نرم دل ہے, رو پڑیں گے, برداشت نہیں پڑیں گے. بخاری میں ایک روایت میں رصیف القلب ہے کہ وہ رحیق بھی ہے, رصیف بھی ہے, یعنی نرم دل والے ہیں, رو پڑیں گے, ہو سکتا ہے کہ بے ہوش ہو کر گر جائیں. اب اللہ کے نبی نے کہا ابو بکر سے کہو نماز پڑھائیں. میرے دوست اور بزرگوں, صدیق اکبر کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا, اے ابو بکر میں ساری دنیا کا احسان چکا کے جاتا ہوں, تیرے احسان کا بدلہ حشر میں ادا کروں گا. وہ ابو بکر ہیں. اللہ کے نبی نے کہا کہو لوگوں سے نماز پڑھائیں, لوگوں کو نماز پڑھائیں. اللہ کے نبی کا حکم تھا, ابو بکر نماز پڑھانے کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ کے نبی رحمت کونین حجرے سے نکلتے ہیں. یہاں مسجد نبوی کا محراب ہے, بائیں طرف آپ کا حجرہ شریف ہے. اس حجرے سے آپ میرے دوست بزرگوں بتلائیے, حجرہ بالکل لگا ہوا ہے, اس حجرے سے وہاں تک چلنے کی, چل کے آنے کی آپ کو طاقت نہیں ہے. اللہ کے نبی کو آپ دو صحابی کے کندھے پر, دوست بزرگوں حضرت علی اور صحابی کے کندھے پر آپ ہاتھ رکھ کے آتے ہیں. ہاتھ رکھے ہوئے ہیں, روایت میں آتا ہے آپ کا جو پیر ہے زمین پہ گھسٹ رہا ہے, یعنی زمین پر پیر رکھنے کی بھی طاقت نہیں ہے. اللہ کے نبی اتنے بیمار ہیں. آپ جاتے ہیں, جب آتے ہیں, آنے کے بعد اللہ کے نبی تشریف لائے تو ابو بکر کھسکنے لگے. اللہ کے نبی نے کہا ابو بکر رک جاؤ. صدیق اکبر رک جاتے ہیں. اللہ کے نبی بائیں طرف نیچے بیٹھتے ہیں. مجھے بتلائیے کہ اللہ کے نبی شارع شریعت تھے, آپ تو شارع شریعت تھے, آپ نے کرسی نہیں منگائی, آپ نے ممبر نہیں منگایا, آپ نے کوئی اونچی چیز نہیں منگائی, آپ نے ٹیک لگانے کے لیے کوئی چیز نہیں منگائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا مجھے بٹھا دو. آپ نیچے بیٹھ گئے, حالانکہ آپ شارع شریعت ہیں. اس وقت میرے دوست بزرگوں قرآن بھی نازل ہو رہا ہے, اب جبریل بھی آ رہے ہیں. اس وقت اگر کوئی حکم ہوتا اللہ کی طرف سے, اللہ کے نبی فرمان جاری کرتے کہ میرے لیے کرسی لے آؤ, میرے لیے اونچی جگہ لے آؤ. آپ نہیں بیٹھتے ہیں, آپ نیچے بیٹھ جاتے. اتنی تکلیف کے باوجود آپ نیچے بیٹھے. اور ایک بات یہ مسئلہ سمجھ لیجئے, اگر ایک مقتدی, ایک امام ہو تو امام کے داہنی طرف مقتدی کھڑا ہوگا. در حقیقت اللہ کے نبی جو بائیں طرف بیٹھے, صدیق اکبر داہنی طرف تھے. حقیقت اللہ کے نبی امامت کر رہے تھے, صدیق اکبر آپ کی ترجمانی کر رہے تھے. تو مجھے بتانا یہ ہے کہ کرسی میں نماز پڑھنے والوں, عورتیں بھی گھروں میں کرسی میں پڑھنے لگی ہیں. وہ دیکھا دیکھی شوہر بتاتا ہے, وہاں ہم نے دیکھا فلاں مسجد میں, دیکھا فلاں جگہ, دیکھا فلاں مسجد میں دیکھا. میرے دوست اور بزرگوں یہی وجہ ہے, یہی وجہ ہے کہ جگہ جگہ مسجدوں میں کرسیوں کے انبار لگنے لگ رہے ہیں. بعض جگہ تو زیادہ بڑی بڑی کرسیاں ہیں. ایک جگہ میں اثر میں پہنچا, مجھے نکاح پڑھانی تھی. ایک صاحب آئے, جوان آدمی ہے, پینٹ شرٹ میں ہے بالکل. میرے دوست بزرگوں وہ آئے, کرسی میں بیٹھے, نماز پڑھے, چل دیے. ہم نے امام صاحب سے کہا یہ ہے کون جو کرسی میں بیٹھ کے چلا گیا؟ کہنے لگے کہ فلاں آدمی. ہم نے کہا اس سے کہا اس کی نماز نہیں ہوئی. کہا امام صاحب ڈر رہے تھے, وجہ یہ ہے امام صاحب کہیں گے پتہ نہیں ہے کیا کہیں گے لوگ. اماموں کا مرتبہ آج لوگوں نے سمجھا نہیں. اللہ کے نبی کا مانے وہ مقام بتا دیا, آج ہم سمجھنے کو تیار نہیں. میرے دوست اور بزرگ نوجوانوں, غور کرنے کا مقام ہے کہ آج ہم دیکھا دیکھی کرتے ہیں, پوچھ کر نہیں کرتے. حالانکہ قرآن نے ہم کو پابند بنا دیا, فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. قرآن نے پابند بنا دیا. قرآن نے کہا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون.
قرآن نے پابند بنا دیا، کوئی بھی کام کرو پوچھ کر کرو، عمل کو علماء سے پوچھ کر کیا کرو، ان کے خلاف تبصرے نہ کرو، اس زبان کو بند رکھو، زبان ان کے خلاف مت چلاؤ، یاد رکھو ان کے سینے میں علم نبوت ہے، ان کے سینے میں قرآن و حدیث ہے۔ تمہیں پتہ چلے گا جب تم حشر کے میدان میں آؤ گے، علماء کے خلاف تمہاری جو یہ بکواس ہے یہ پتہ چلے گا اسی وقت جب تمہارے اعمال برباد کر دی جائیں گے، تمہاری نماز ٹھوکر مار دی جائے گی، تمہارے حج کو اللہ تعالیٰ ناقابل قبول کر دے گا، تمہارے روزے کو اللہ قبول نہیں کرے گا، تمہارے حج کو اللہ قبول نہیں کرے گا، تمہاری نماز کو تمہارے منہ پہ مار دی جائے گی، پتہ چلے گا مقام علماء کا۔ میرے دوست بزرگ، میں اور آپ نہیں بیان کر رہے، قرآن کہہ رہا ہے، قرآن مقام کو بیان کر رہا ہے، قرآن مرتبے کو بیان کر رہا ہے، اللہ کے نبی نے جگہ جگہ بتایا ہے۔ اگر ہم نہیں مانیں گے میرے دوست بزرگ، ہماری ساری عبادتیں برباد ہو جائیں گی۔ ہم پوچھ کر کیا کریں، پوچھ کر کریں، معلوم کر لیا کریں علماء سے، اس زبان کو بند رکھے، ورنہ یاد رکھیے قرآن کہتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، نگہبان تیار کھڑا ہے۔ آپ کہاں کہتے ہیں، کس جگہ کہتے ہیں، دیوار کے پیچھے، رات کے اندھیری میں، تنہائی میں، مجمع میں، اکیلے میں، پہاڑ کے کوہ میں، سمندر کے تہ میں، کہاں کس جگہ کہتے ہیں، نگہبان تیار کھڑا ہے، ایک ایک بات کو نوٹ کر رہا ہے، ایک ایک بات کو محفوظ کر رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، ہم نے ہر چیز کو گن رکھا، لکھ کر کہاں جاؤ گے، کدھر جاؤ گے، تمہیں بچائے گا کون، تمہاری حفاظت کون کرے گا۔ میرے دوست اور بزرگوں، آج ہم نے دین کو آسان سمجھا ہے، ہم جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، ہم پوچھ کر نہیں کرتے۔ اس سے بہتر دین، اس سے آسان دین کوئی دین جو نہیں ہے، جو دین شریعت ہے، جو دین محمد ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، جوانوں، اگر ہم عمل کرنا چاہیں گے، ہمارے لیے کوئی دشوار نہیں ہے، ہمارے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ہم نے سمجھا اس کو کہ بہت دشوار ہے میرے دوست اور بزرگوں، یہی وجہ ہے کہ غیر دیکھتا ہے۔ آج پہلے غیر دیکھ کر ہم سے قریب ہوتے تھے، آج وہ ہمیں مارنے کے در پہ ہیں، ہمیں ہلاک کرنے کے در پہ ہیں، ہمیں دنیا سے مٹانے کی بات کرتے ہیں۔ وجہ یہ ہے ہماری کردار، ہمارے اخلاق بدل گئے، ہمارے کردار، ہمارے اخلاق خراب ہو گئے، ہماری زندگی سے نبی کی سنت ختم ہو گئی۔ میرے دوست اور بزرگوں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من حفظ سنتی اکرمہ اللہ باربع خصال، فرمایا اگر کوئی میری سنت پر عمل کرے گا، حفاظت کرے گا، اللہ 4 چیزوں سے اس کا اکرام کریں گے۔ المحبت فی قلوب البررہ، اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے دلوں کے اندر محبت ڈال دیں گے۔ اگر وہ محبت اس کے دل میں پیدا ہو گئی تو سمجھ جائیے وہ آدمی نیک ہے، دیندار ہے۔ وہ آدمی کو اللہ تعالیٰ اگر اس کے دل کے اندر محبت پیدا ہو گئی، فرمایا دیکھو اللہ کہتے ہیں نیک لوگوں کے دلوں میں محبت اللہ ڈال دیں گے۔ اگر آپ کی محبت علماء کے دل میں، امام کے دل میں، حافظ قرآن کے دل میں پیدا ہو جائے، اس سے بڑی سعادت آپ کے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ اس کو آپ غنیمت جانیے۔ علماء آپ سے محبت کرتے ہیں، اس کو غنیمت سمجھیے۔ امام آپ سے محبت کرتا ہے، اس کو غنیمت سمجھیے۔ حافظ قرآن آپ سے محبت کرتا ہے، اس کو غنیمت جانیے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں المحبت فی قلوب البررہ، اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے دلوں محبت ڈال دیں گے۔ عالم دین، علم سب سے بڑی عبادت ہے۔ میرے جوانوں، میرے بزرگوں، علماء کے دل میں اگر آپ کی محبت پیدا ہو گئی، یاد رکھیے فرمایا المحبت فی قلوب البررہ، اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے، مشکات شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے اللہ رب ذوالجلال جبریل کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، محبت کرتا ہوں لہذا تم بھی کرو۔ تو روایت میں آتا ہے جبریل تمام فرشتوں کو بلاتے ہیں کہ فلاں بندے سے اللہ محبت کرتے ہیں، میں بھی محبت کرتا ہوں لہذا تم بھی محبت کرو۔ جب یہ جبریل اعلان کرتے ہیں، سارے فرشتے محبت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ فرمایا المحبت فی قلوب البررہ، نیک لوگ
लोगों के दिलों में अल्लाह मोहब्बत डाल देंगे। और फरमाया वल्हैबतु फी कुलूबिल फजरा, अल्लाह ताला फासिक व फाजिर के दिल में रौब डाल देंगे। वो रौब पड़ेगा उसके दिल के अंदर, वो जब उलमा के दिल, उलमा का रौब पड़ेगा, इमाम का, हाफिज कुरान का, आलिम दीन का रौब पड़ेगा, नेक लोगों का रौब पड़ेगा, वो घबरा जाएगा, ओल फोल बकेगा, उनके खिलाफ तबसरे करेगा, उनको गालियां देगा, उनके खिलाफ साजिशें करेगा, उनके खिलाफ तदबीरें करेगा, उनके खिलाफ बातें बनाएगा। वल्हैबतु फी कुलूबिल फजरा, अल्लाह ताला फासिक व फाजिर के दिल में तुम्हारी रौब को, तुम्हारी हैबत को डाल देंगे। मेरे दोस्त और बुजुर्ग जवानों, आज हो क्या रहा है? आज वही वजह है, आज हमने सुन्नत को छोड़ा, आज दूसरों की हैबत हमारे दिल में पैदा हो रही है। आज हमने अल्लाह के नबी की सुन्नत को छोड़ा, दीन से दूर होकर दीन बेजार लोग पैदा हो रहे हैं। और फरमाया वस्साअतु फिर रिज़्क़, अल्लाह ताला रिज़्क़ के अंदर वसअत पैदा कर देंगे। रिज़्क़ के अंदर अल्लाह ताला कम कमाएगा, अल्लाह ताला उसी में जरूरत को पूरी कर देंगे। लाखों कमाएगा, करोड़ों अरबों कमाएगा, बरकत नहीं होगी, चैन की नींद नहीं सो सकेगा, अच्छा खाना नहीं खा सकेगा, अच्छे कपड़े नहीं पहन सकेगा, अच्छी चीजें उसको मुयस्सर नहीं होंगी, वो पैसा जमा करने लगेगा। अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, अल्लाह खुद कहते हैं वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा।